میرے خیال میں آپ ہماری پریس کانفرنس میں نہیں آ رہے ہیں اور میرے خیال میں آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں. پچھلی پریس کانفرنس میں یہاں جتنے میڈیا کے دوست حضرات ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک 17 جون کو خط لکھا گیا آئی جی صاحب کو اور اے آئی جی صاحب کو, پھر 30 جون کو خط لکھا گیا آئی جی صاحب کو اے آئی جی صاحب کو, پھر جولائی کے 1 جولائی کو آرگیومنٹس ہوئی آئی او کو چینج کرنے کے لیے, جس پہ جج نے کہا کہ ابھی میڈیکل بورڈ آنے دیں. اور گزشتہ روز جو ہے وہ گزشتہ روز نہیں بلکہ جمعرات کو جو ہے ایک مزید اپلیکیشن کورٹ میں فائل کی گئی آئی او کو تبدیل کرنے کے لیے, جس کی آج سماعت تھی اور اس سماعت کے اندر آ کے آئی او نے پروگریس رپورٹ دی ہے اور اب اس کی مزید سماعت اور فیصلہ جو ہے وہ 19 تاریخ کو آئے گا. تو سوال آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیوں اقدام نہیں لیا, سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ریپیٹڈ اپلیکیشنز کے باوجود آئی جی صاحب نے اور اے آئی جی صاحب نے اور ایس ایس پی صاحب نے اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا ہے. یہ سوال ان سے کرنے کا بنتا ہے. بالکل اس کا قائل نہیں ہوں کہ سی ایس ایس افسر ہونے چاہیے. اگر میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, جو جس کو کہتے ہیں نا کھجل خواری کرنا, چکرے کاٹنا, ریڈے مارنا, یہ ہمارا رینکر ہی کرتا ہے. یہ ہمارا اے ایس آئی, ایس آئی, ڈی ایس پی ہی کرتا ہے. سی ایس ایس افسرز جو ہیں اس کی نہ پراپر ٹریننگ سے گزرے ہوتے ہیں اور نہ وہ اس طرح سے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں. وہ سپرویژن کے لیے بڑے اچھے افسران ہیں اور روایتی طور پہ آپ کو پتا ہے تمام تر کیسز جو ہیں پرائمریلی طور پہ وہ جو ہمارے جونیئر افسران ہیں وہی کرتے ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے ایک پروفیشنل اور ایک آنیسٹ افسر کا, ورنہ سینیورٹی کے معاملے سے سر آپ بھی جانتے ہیں اس صوبے میں بہت سابقہ آئی جی گزرے ہیں جن پہ بڑی بڑی انویسٹیگیشنیں کھلی ہوئی ہیں, ایس ایس پیوں پہ کھلی ہوئی ہیں, ڈی آئی جیوں پہ کھلی ہوئی ہیں. تو سینیورٹی تو گارنٹی نہیں ہے. ہمیں آپ جونیئر موسٹ افسر دے دیجیے اس کیس کے اندر. اگر وہ آنیسٹ ہوگا نا, اگر وہ فیئر ہوگا, وہ تمام حقائق لے کے آ جائے گا. اس کیس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. السلام علیکم. پورے پاکستان کی عوام اور بالخصوص دعا زارہ کے باپ کے لیے یہ میرا میسج ہے. اس قانونی اداروں کے لیے ہے, وکیلوں کے لیے ہے, پولیس کے اداروں کے لیے ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے ہے کہ میرے سے 2 اور 3 سال ہیں. ہم پردیس میں رہ رہے ہیں, میں دبئی میں رہ رہا ہوں. عرصہ 25 سال سے ہم یہ لوگ بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ جو باپ اپنی بچی کے, جو ماں اپنی بیٹی کو پیدا کرتی ہے اور وہ باپ کیا وہ پہلے دن سے یہ سوچتا ہے کہ یہ بیٹی نے جوان ہونا ہے اور 14 سال 15 سال کے بعد کورٹ جا کے میرج کرنا ہے اور آج سے میں نے اس کی عمر کو غلط کر دینا ہے, اس کی عمر کو کم لکھوانا ہے. کوئی باپ یہ نہیں سوچتا اور نہ ہی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کا, بچوں کا فیوچر آگے کیا ہے. اس نے تو وہی لکھوائی جو جس ڈیٹ کو بچی پیدا ہوئی. تو میں تو کہتا ہوں کہ نہ میڈیکل بورڈ کی ضرورت تھی, نہ کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی. اگر ضرورت تھی تو وہ باپ کے اس بیان کی تھی کہ بیٹی 14 کی ہے تو 14 کی ہے. بیٹی نے جا کے بولا میں 18 سال کی ہوں تو وہ صحیح ہو گئی اور اس کو ریلیز کر دیا کہ بیٹی نے فیصلہ کیا یہ آزاد ہے. اور باپ رو اور پیٹ رہا ہے کہ میری بیٹی 14 سال سے 13 سال کی ہے. تو وہ باپ غلط ہو گیا اور وہ بیٹی ٹھیک ہو گئی. میرا ان اداروں سے, ان وکیلوں سے, ان قانون کے رکھوالوں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را سب بچیوں والے ہیں, ہم بھی بیٹیوں والے ہیں. آپ لوگ کی کوئی ایسا دنیا کا فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو, جس کے بچے نہ ہوں, جس کی بیٹیاں نہ ہوں. آؤ ہم سب مل کے ایک ایسا قانون بنائیں جس میں یہ باپ کو حق دیا جائے کہ اس باپ کا باپ, اس بیٹی کا فیصلہ شادی کا کرنے والا صرف اس کا باپ ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جب بچی جوان ہو جائے بیٹی اور 14 15 18 سال کی آ جائے اور کوئی بندہ آئے کہیں سے, کوئی کراچی سے اٹھے, کوئی لاہور سے اٹھے, کوئی سندھ سے اٹھے, کوئی کشمیر سے اٹھے, کوئی راول پنڈی سے اٹھے, کوئی کسی صوبے سے اٹھے اور آ کے کسی کی بچی کو بے عزت کر کے لے جائے اور کہے کہ میں اس کا باپ ہوں. تو اس باپ پہ کیا گزرے گی؟ ہاں یہ ایک باپ کا سوال ہے. بہت سارے باپ اپنی عزت کے مارے جن کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, عزت کے مارے کچھ بول نہیں سکتے. اب موقع ہمیں ملا ہے, ہم اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کیا فیصلہ کرتے. خدا را یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر سب سے بڑی آزادی اگر ہے تو اسلام میں عورتوں, ہماری عورتوں کے لیے
مسلمان عورتوں کے لیے اسلام کے اندر آزادی دی گئی. کون سی آزادی چاہیے ان بچیوں کو، ان عورتوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بھتیجوں کو، ان بچے بہنوں کو؟ میرا جسم میری مرضی، یہ قانون نہیں چاہیے. ایسے لوگ نہیں چاہیے. ہم یورپ میں نہیں رہ رہے، ہم کلمہ پڑھنے والے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. تو آپ خدا کر رہا ایک ایسا قانون لایا جائے پارلیمنٹ کے اندر، عدلیہ سپریم کورٹ کے اندر، یہ ایک ایسا قانون لا جائے کہ وہاں پہ یہ حق دیا جائے اس باپ کو کہ اس باپ کا مالک، اس اولاد کا مالک اس کا باپ ہی ہے، جو باپ محنت مشقت کر کے تکلیفیں اٹھا کے اس اولاد کو پرورش کرتا ہے، اور جب وہ اولاد کسی قابل ہو جاتی ہے، جب جوان ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ حق چھینا جاتا ہے کہ یہ اب تو فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کی فیصلے اس کی اولاد کرے گی، یہ اس کے فیصلے کوئی غیر کریں گے. تو ہمارا مطالبہ پورے پاکستان کے اداروں سے یہی ہے کہ آؤ، جو آپ ان قانون کی، ان عزتوں کی، ان چیزوں کی رکھوالے ہیں، جو آپ کے ذمے میں جو کام ہے اللہ کے راہ، آپ نے مر کے اللہ کو جان دینی، آؤ ان بیٹیوں اور اولاد کے لیے ہم ایسے قانون بنائیں کہ کم سے کم کل کوئی بھی بچی یہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ قانون اب بدل چکا ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. اور نکاح خان بھی نکاح نہ پڑھا کر سکے، اور میرج کورٹ والے، یہ کورٹ کے اندر جو میرج کورٹ کا سسٹم ہے، وہ بھی یہ سوچیں کہ اس کا وارث کون ہے. اس کے باپ کے بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ، ان کے چچے تاؤں کو بلاؤ، اور ان کی موجودگی میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اس بچی کا نکاح کریں یا نہیں کریں. خدارا اس طرح کی آزادی بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، جو ہیں ان کے لیے. یہ نسل ہماری خراب ہو رہی ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. آؤ یہ نیٹ کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا سے ہم باہر نکل کے اپنے اسلام کے دائرے میں آئیں، اور دائرے کے اندر وہ فیصلے ہوں جس میں ہماری بچیوں کا فیوچر، زندگی، عزت اور قرآن اور سنت کے مطابق ہو. تو ہم لوگ بھی اس کیس کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس بیٹی کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے. کیا وہ باپ جھوٹا ہوگا یا وہ بچی سچی ہوگی؟ جو بچی بول رہی ہے کہ میرا باپ جھوٹا بول رہا ہے کہ میں 18 سال کی ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ باپ صحیح ہے، بیٹی غلط ہے. باپ نے جو ایج لکھی، ماں نے جس تاریخ کو پیدا کی، وہی ایج لکھی گئی. اس میں میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں تھی. باپ کو تسلیم کرے، باپ کو ایک مقام دے دے. ہمارا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے کہ آپ پاکستان کا ایک ستون ہے. آپ کے پاس اللہ نے یہ اختیار اور یہ پاور دیا کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو اس کے عہدے سے اتار سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا، یہ پاور دی کہ آپ کسی پریزیڈنٹ کو اس کے عہدے سے اتار سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے یہ پاور دی، یہ اختیار دیا، یہ تعلیم دی کہ آپ بڑے سے بڑے کسی ادارے کے افسر کو آپ وہاں اس کے عہدے سے اتار سکتے ہیں. تو کیا اس بچی، کیا اس باپ کو یہ پاور نہیں دے سکتے کہ یہ باپ ہی باپ ہے جو اپنی اولاد کا فیصلہ کرے، چاہے وہ اولاد اس کی 40 سال کی کیوں نہ ہو. تو میرا یہی گزارش ہے کہ ہم لوگ بھی اس پرابلم سے گزر رہے ہیں، اور اس طرح کے اگر فیصلے، کمزور فیصلے کیے گئے اور بچوں کو آزادی 18 سال کے بعد آزادی دی گئی اس حقوق کے تحت، اس قانون کے تحت، ان چیزوں کے تحت، تو یقین جانے کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا، کوئی عزت محفوظ نہیں رہے گی. پھر جب بچہ چاہے گا وہ اپنی مرضی کر لے گا. بس ہم اتنا بولنے چاہتے ہیں کہ ہم پردیس میں رہ رہے ہیں، ہم باحیثیت اوورسیئر یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے گھر خالی ہیں، کوئی دیکھ والا نہیں ہے، ہمارے وہاں بچے اکیلے ہیں، ہماری بیویاں اکیلی ہیں، ہمارے بچے جوان ہیں. تو خدا کے لیے ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم رات کو سوتی، جب سے یہ بچی کا کیس ہوا ہے ہم رات کو سو نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اور میرے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہو چکا ہے. میں ابھی آنے نہیں چاہتا، آؤں گا تو یقین جانے یہ 2000 کا کیس بھول جائے گی عوام، اور مجھے سنے گی کہ ظلم تو اس کے ساتھ ہوا ہے. اور میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ ایک بیٹی گئی ہے، میرے تو پوری فیملی کو اٹھا کے بلیک میل کر کے مجھ سے پیسہ مانگا جا رہا ہے.
کہ لاؤ پیسے اور بچے تمہارے نہیں ہیں، ہم ہیں مالک، ہم ہیں ان کے باپ، ہم ان کی شادیاں کرائیں گے، ہم ان کے فیصلے کریں گے۔ آپ صرف پیسے کمانے والی باپ ہو، مشین ہو، تم پیسہ کمانے والا باپ ہو جو مشین کی طرح کماؤ اور ہمیں بیچتے رہو، میرے گھر خالی ہو گئے۔ تو خدا را کوئی قانون بنائے